السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، مدرسہ دارالملت کے ملت چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم، صدر مفتی امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ تشریف فرما ہے۔ میں چاہوں گا کہ بغیر کسی تمہید کے حضرت سے انٹرویو کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مدرسہ دارالملت کے اس ملت چینل کو دیا۔ میں آپ کا اس کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ آپ اپنے بارے میں، اپنی پوری زندگی کے بارے میں، اپنی پوری زندگی کا خاکہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل ملت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس چینل کے واسطے سے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرا نام محمد سعید الرحمان قاسمی ہوا۔ میری فراغت دارالعلوم دیوبند سے 1992 میں ہوئی ہے۔ ابھی میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں فتویٰ نویسی کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امارت شریعہ سے جو فتاوے 100 سال میں شائع ہوئے ہیں، جو دیے گئے ہیں، جو جوابات، ان جوابات کو فتاوے کی شکل میں مرتب کرنے کی ذمہ داری بھی میری ہے، جس کی 6 جلدیں منظر عام پر آنے والی ہیں۔ 5 جلدیں آ چکی ہیں، 6ٹھی جلد کا کام مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ابھی میرے ساتھ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے قاضی القضات حضرت مولانا قاضی انظار عالم قاسمی صاحب بھی ہیں، جو بڑے باصلاحیت کہنہ مشق قاضی شریعت ہیں، جو دارالقضا مرکزی دارالقضا ہے، اور اس کی نگرانی میں جتنے دارالقضا چل رہے ہیں، تقریباً 87 مقامات پر، ان تمام دارالقضا کے آپ نگراں اور ذمہ دار ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت مفتی صاحب سے اس مدرسے کے تعلق سے آپ دارالملت میں تشریف فرما ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ دارالملت میں تشریف لائے، دارالملت میں آپ کو کیا نیا پن لگا؟ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز جس سے دارالملت دوسرے اداروں سے ممتاز ہو؟ دارالملت رامپور سگڑی ضلع مظفرپور میں مجھے پہلی مرتبہ آنے کا موقع ملا، اور وہ اس نسبت سے کہ وفاق المدارس الاسلامیہ بہار امارت شریعہ کا سحروزہ تربیتی معلمین کیمپ یہاں لگا۔ الحمدللہ اس ادارے میں آ کر بے انتہا خوشی اور مسرت محسوس ہوئی کہ اس ادارے کے سیکریٹری محترم جناب ڈاکٹر امتیاز کریمی صاحب اس مدرسے کے اساتذہ و ذمہ داران کی محنت اور تگ و دو سے یہ ادارہ الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس کی عالیشان عمارت ہے۔ سب سے خوشی اس بات سے ہوئی
کہ عام طور پر مدارس میں صفائی ستھرائی کا نظم یا تو ہوتا ہی نہیں یا بہت کم جگہوں پر صفائی ستھرائی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد الحمدللہ النظافۃ شطر الایمان کی مکمل تصویر نظر آئی کہ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام، اسی طریقے سے طلبے میں جہاں تعلیمی شوق بیدار کیا جاتا ہے، وہیں میں نے یہ محسوس کیا کہ الحمدللہ طلبہ میں تربیت بھی ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ آج تربیت کی بھی بہت زیادہ کمی نظر آتی ہے، اس اعتبار سے یہاں تعلیم بھی معیاری ہو رہی ہے اور تربیت بھی بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہم اس ادارے کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک اچھے ادارے کا انتخاب کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ طلبہ کو جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ انہیں علم نافع عطا فرمائے، انہیں خوب خوب ترقیات سے نوازے۔ ہمارے چینل ملت چینل کے ذریعے آپ قوم و ملت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس چینل کے ذریعے ہم پوری امت کو اور ملت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ، چونکہ مدرسہ دارالملت میں ہم یہ انٹرویو دے رہے ہیں، اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مدارس اسلامیہ اسلام کی نشر و اشاعت کا بہت ہی اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ ہیں جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، جہاں امن و انصاف کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں عدل و انصاف قائم کرنے کی صدا جس جگہ سے بلند ہوتی ہے وہ مدارس اسلامیہ ہے۔ تو ایک پیغام تو یہ دینا ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے نہیں بلکہ امن و انصاف کی جگہ ہے، انسان کو انسان بنانے کی فیکٹریاں ہیں، لہذا ہمیں مدارس کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ مدارس اسلامیہ وہ ہے جہاں علم کو پھیلایا جاتا ہے، یہ علم کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے، اس لیے پوری امت مسلمہ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو علم کی طرف راغب کیجیے، اور علم کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم کی طرف توجہ دلائی، ایسی تعلیم جس تعلیم کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا مانگی ہے وہ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ ہم آپ سے علم نافع کی درخواست کرتے ہیں۔ اب اس میں علم نافع میں ساری چیزیں داخل ہے، ہر وہ علم جس سے امت کو نفع پہنچے، پوری قوم کو نفع پہنچے، ملت کو نفع پہنچے، وہ علم اس میں داخل ہے، اور وہ علم ہے جس کی نسبت اللہ سے جا کر جڑ جائے، جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہو، وہ علم نافع ہے۔ اور جب وہ علم جس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ جائے، کٹ جائے، وہ علم نافع نہیں ہے۔ اس لیے اس امت کے نوجوانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، تعلیم کو فروغ دینا چاہیے، اسے انجینئر بھی بننا چاہیے، ڈاکٹر بھی بننا چاہیے، IAS اور IPS بھی بننا چاہیے، ایک اچھا عالم، ایک اچھا قاضی، ایک اچھا مفتی بھی اسے بننا چاہیے۔ آج بھی امت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اگر قرآن کریم ہو تو دوسرے ہاتھ میں سائنس ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہ ہو اس وقت تک ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں۔ ہماری قوم کا ایک ایک بچہ تعلیم یافتہ ہو، ہمارے ہر بچے کے ایک ہاتھ میں اگر قلم ہو تو دوسرے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، جب جا کر کے یہ امت
ترقی کرے گی اور ترقی کے بام عروج پر پہنچے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج دارالملت مدرسہ دارالملت میں انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہمیں دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. ایک ان مدارس کا، دوسرے تعلیمی میدان میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تعلیم کو فروغ دینا چاہیے، گھر گھر میں تعلیم کا چراغ جلانا چاہیے. ہماری آبادی کا کوئی بچہ ان پڑھ اور جاہل نہ رہنے پائے، اس بات کی امت کے ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے. آج امارت شریعہ کے تحت وفاق المدارس اسلامیہ کے بینر تلے سہ روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام کو پہنچا. آپ بھی اس میں شریک تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ورکشاپ مزید ہوتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً؟ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرو، نصیحت کرنا مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ جو تربیتی کیمپ ہوا، در حقیقت اس کو تربیتی کیمپ نہ کہا جائے کیونکہ وہ اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. تو اسی وجہ سے اس کو مذاکرے کی مجلس کہا جائے، کہ مذاکرہ اصل ہوتا ہے کہ جو محاضر حضرات آئے وہ اپنی بات رکھتے ہیں کہ آپ کو تعلیم کس طرح دینی ہے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، تربیت کا کیا انداز ہونا چاہیے، خاص باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے معلمین حضرات ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری باتوں کو وہ جانتے ہیں، بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اس مذاکرے سے اس کا استحضار ہو جاتا ہے تاکہ جب وہ تعلیم دینے جائیں، پڑھانے جائیں، اپنے مدرسے میں پڑھائیں تو ان چیزوں کا وہ خیال رکھیں. اسی لیے وفاق المدارس اسلامیہ کی جانب سے سال میں 2 مرتبہ یہ تربیتی کیمپ لگا کرتا ہے تاکہ اساتذہ کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیدا کر دی جائے، جو ان کے دل میں جو بات ہے، جس چیز کو وہ پڑھ چکے ہیں، اس کو عملی میدان میں وہ لائیں، عملی زندگی میں اس کو اتاریں، اتار کر کے اسی انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. تو یقیناً جو جس قسم کی تربیت یہاں ہوئی ہے، خود یہاں ہم سب کے مخدوم، مربی، پیر و مرشد، مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، جو امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے امیر شریعت ہے، وہ خود تشریف لائے، انہوں نے تربیت دی. ہمارے دیگر اکابر علماء کرام تشریف لائے، حضرت قاضی صاحب، قاضی مفتی انظار عالم قاسمی صاحب، انہوں نے بھی محاضرہ، بہت اچھا محاضرہ دیا کہ بچوں کے ذہن و دماغ کی رعایت کیسے ہونی چاہیے، بچوں کو کیسے تعلیم دینی چاہیے، کیسی تربیت دینی چاہیے، ان کے ذہن و دماغ کو پڑھ کر اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری تعلیم مؤثر ہو سکے اور بچے اس بات کو کیچ کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. تو یقیناً اس طرح کے جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اثر جو معلمین یہاں آئے تھے، اساتذہ یہاں آئے تھے، یقیناً ان کی زندگی پر بھی پڑے گا اور اس کا اثر مدرسے بھی پڑے گا، اور انشاءاللہ اس کے بہتر اور مفید اثرات ظاہر ہوں گے. اس کے لیے پھر ہم دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں اس مدرسے کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے بڑا اعلیٰ اور اچھا نظم کیا. جتنے اساتذہ کرام آئے، جتنے محاضرین حضرات آئے، سبھوں نے یہاں کے انتظام اور انصرام سے خوشی کا اظہار کیا اور بہت مطمئن ہو کر کے کہ بہت ہی اچھا نظم کیا. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں یہاں کے ذمہ داروں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، طلبہ عزیز کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ دارالملت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. یہاں کے ذمہ داران اخلاص اور اساتذہ کرام کو مزید اخلاص کے ساتھ عملی میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک آخری اور مختصر سے سوال، اس دور جدید میں عربی زبان کو ہم کس طرح فروغ دے سکتے ہیں؟ عربی زبان کو فروغ دینے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بول چال میں بھی، اپنی نقل و حرکت میں بھی عربی زبان کا استعمال کریں. آج بڑی کمی یہ ہے کہ ہم عربی میں ساری کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن چونکہ طلبہ کے درمیان اساتذہ کرام عربی نہیں بولتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عربی کتابوں تک ہی محدود رہ جایا کرتی ہے. اس لیے عام بول چال میں بھی جہاں بھی رہیں وہاں طلبہ سے عربی ہی میں بات چیت کریں، تو اس سے بات چیت، عربی بول چال کا مزاج بھی بنے گا اور پھر طلبہ میں عربی پڑھنے کا شوق اور بولنے کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوگا. اس لیے اس کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ خود اساتذہ کرام
چھوٹے چھوٹے جملے عربی کے استعمال کریں جو عام فہم ہوتے ہیں اور جو ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، ان چیزوں میں سوال کرتے رہیں، بچے سے پوچھتے رہیں اور ان سے بھی اس کا جواب لیتے رہیں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ عربی زبان کو فروغ ملے گا اور بچے بھی عربی بولنے لگیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر حسن الجزا۔ بہت قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین ان باتوں پر غور کریں گے اور اس کو اپنے عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبولیت سے نوازے، آپ کے آنے کو ہم سب کے لیے سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام